بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج نظر آ رہا ہے۔ آزادی، اظہار رائے، آئین، جمہوریت پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فضل الرحمان کے سمدی گورنر کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اختلافات شدید ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی خبر ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اسلام آباد میں عمران خان کے قتل کرنے کا خطرناک منصوبہ تھا۔ عمران خان آج کون سے ثبوت سامنے لے کر آئے ہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور پاکستانی عوام کے لیے فیصلہ کن گھڑی آن پہنچی ہے۔ عمران خان اب اگلا کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آج انہوں نے بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ آج ان کی زندگی کا یہ خطرناک قوم سے خطاب تھا۔ اس کے عام نکات اس لیے آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اور جو کچھ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے بڑے گہرے اثرات جو ہے وہ مرتب ہونے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ میں چونکہ ہمیشہ قانون کا احترام کرنے والا آدمی ہوں اور میں وہاں پیش ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ آج کی جو گفتگو ہے اور یہ جو عام نکات ہیں، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ نے سننے ضرور ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو خدا نخواستہ ایک حملہ عمران خان پر قاتلانہ ہو چکا ہے اور دوسرا بھی اگر کوئی اس طرح کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو پاکستانی قوم یقیناً دکھ اور تکلیف کے اندر ہوگی، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب پوری قوم اس پورے معاملے کے اندر کوشش کر سکتی ہے، اس منصوبے کو، خطرناک منصوبوں کو ناکام کر سکتی ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ یہاں پیشی کے لیے آئے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کنٹینر جو ہے وہ لگائے گئے، اور بعد ازاں تو آپ نے دن کے ٹائم سب بھائیوں نے آپ کو جو خبر ہے وہ رپورٹ کر دی تھی۔ ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا اور اتنی بھاری ایف سی کی، پنجاب پولیس کی، اسلام آباد کی نفری پہنچائی گئی تھی کہ جوڈیشل کمپلیکس کو نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا۔ وکلاء پہنچ نہیں سکتے تھے، صحافی نہیں پہنچ سکتے تھے، اور وہاں پر ہر ایک کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا تھا۔ آنسو گیس اور چیلنگ کی بھرپور استعمال کیا گیا، بالکل بے تکا قسم کا۔ ایک ایسا لگتا تھا کہ آج عمران خان کے خلاف بڑا پلان ہے، اور پھر جس طرح ایک بختر بند گاڑی جوڈیشل کمپلیکس کی پچھلی سائیڈ پر لا کر کھڑی کی گئی، پھر نامعلوم افراد، یہ آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے یہ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے انہوں نے ثبوت کے طور پر پیش کی ہے۔ کچھ ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے، کچھ انڈائریکٹ جو ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتی ہے۔ آخر عمران خان نے تاریخ جو ہے اس کے اندر پیش ہونا تھا، تو اتنے زیادہ جو انتظامات ہیں یہ سیکیورٹی کے لیے تو نہیں ہو سکتے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر پولیس کا، اسلام آباد پولیس کا موقف تھا کہ یہ تو ہم سیکیورٹی کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جس طرح موٹر وے ٹول پلازا پر ہی پاکستانی عوام کے لیے اسلام آباد کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی گئی، وہاں سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو یہ ایک بڑا منصوبہ جو ہے وہ لگ رہا تھا۔ اب عمران خان نے بتایا کہ ایک طرف پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس، پھر ایف سی، پھر رینجر، پھر یہ نامعلوم افراد۔ وہ ویڈیو انہوں نے صدیق جان کی چلائی جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ ہاتھوں کے اندر انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ یقیناً ہتھ کڑیاں ہوتی ہیں جو بنی ہوتی ہیں اور بڑی خطرناک ہے، اور وہ اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر ان کا استعمال بھی ہوتا ہے، تو اس سے جو خون ہے وہ رک جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں۔ اب وہ نامعلوم افراد لوگوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، کوئی وہ ادارے کی شناخت نہیں ہے، تو وہ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے قتل کرنے کا یہ ایک منصوبہ تھا، یہ میرے بارے کے، مجھے ایک کولیگ نے، جب میں پورا وہاں پر تو تماشا ہوا، جب دروازے پر گاڑی پہنچ گئی، میں نے جج کے سامنے پیش ہونا تھا، لیکن میرے کولیگ ایک جلدی سے آیا اور انہوں نے بتایا کہ واپس جاؤ، یہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں، یہ اور منصوبہ ہے خطرناک قسم کا۔ تو چیف جسٹس صاحب یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، سیکیورٹی واپس لے لی ہے، میری سیکیورٹی جہاں جاتا ہوں باہر نکال دیتے ہیں، ویسے بھی وہ اس طرح سیکیورٹی نہیں کر سکتے، چونکہ وہ ویڈیو لنک پر آپ میرے تمام کیسز جو ہے وہ سن لیں، میں ہر ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عدالتوں میں پیشیاں، ان کا اصل مقصد مجھے قتل کروانا ہے، اور یہ شریف خاندان کی طرف انہوں نے اشارتاً بات کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی الزامات جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ کل سے یہ میری پارٹی پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ مسرت چیمہ اور جمشید چیمہ کے گھر رات 3 بجے پہنچے، 2 گھنٹے تک گزر رہے ہیں، جیسے میرے گھر میں ڈکیٹی کی ان کے گھروں میں بھی ڈکیٹیاں کر رہے ہیں۔ حسان نیازی جو آج بیل لے کے نکلا اس کو گرفتار کر لیا۔ علی امین گنڈا پور اپنے گھر جا رہا تھا، اس پر پولیس نے حملہ کر دیا۔ ضلع شاہ کو بے دردی سے قتل کر کے وہ میرے اوپر ڈال دیا۔
میرے گھر کے دروازے توڑ دیے, چوری ڈکیٹی کی, پلاسٹک کی بوتل میں پیٹرول پمپ جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا خانسامہ ملازمین گرفتار ہوئے, پنجاب میں پوری طور پر یہ ہراساں کر رہے ہیں سب کو. اور یہ کھلی قسم کی جو بدماشی ہے, اندھیر نگری چوپٹ راج, اس طرح کا نظام آ رہا ہے. اب ہم نے جلسہ کرنا ہے, اجازت نہیں دے رہی. اب کل فیصلہ کریں گے, وہاں پہ انتظامات کرنے ہیں. چونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں اور سارے ثبوت جو ہے وہ انہوں نے کہا یہ ڈرے ہوئے ہیں, الیکشن یہ جیت نہیں سکتے, اس لیے یہ الیکشن کا ماحول ہی نہیں بننے دینا چاہتے. یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. اور نواز شریف لندن میں بیٹھ کر کہتا ہے بے نظیر کو 15 دن میں لوگ بھول گئے تو اس کو 1 مہینے کے اندر بھول جائیں گے. اب اس طرح کا کوئی پیغام بھی ان تک پہنچا ہے. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہے. اس ملک کا ایک سابق وزیر اعظم اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ, مقبول ترین لیڈر, جو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو وہ ملک کا اگلا وزیر اعظم ہے, لیکن وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ بھائی مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ اس کے اندر ذرا جاگیے اور یہ سوچئے اور دیکھیے, صرف عدلیہ آخری امید ہے ورنہ یہ سب ملے ہوئے ہیں. اب یہ بات جو ہے انہوں نے کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سارے ثبوت جو ہے وہ ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو آج ہی بھجوا رہے ہیں, یورپی یونین کو پہنچا رہے ہیں. ہمارے پی ڈی آئی کے تمام چیپٹر یہ کام اس پر آج سے شروع ہو رہے ہیں. 30 اپریل کو الیکشن کی یہ فضا نہیں بننے دے رہے. یہ آئین جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب آپ کے سامنے لے کر یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے بھی آئیں گے. یعنی سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ اس حوالے سے جاری ہے. پی ٹی آئی تقسیم کرنے کی انہوں نے کہا یہ کوشش کی گئی کہ پشتونوں کو دہشت گرد بنا دیا. دیر میں طالبان ایک بندے کو بنا دیا, وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں زمان پر کبھی آئی نہیں ہوں. دہشت گرد جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اس طرح جھوٹوں کی ملکہ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کی باپ کا یہ ملک جاگیر ہے. اس انتشار کا مقصد الیکشن سے بھاگنا ہے. یہ اشتعال پھیلا رہے ہیں. ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانا, ہم پرامن لوگ ہیں. کیونکہ ہم ہتھیار کیوں اٹھائیں, ہم تو صرف اگلا الیکشن مانگ رہے ہیں. پاکستان کی فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. فوج بھی میری, ملک بھی میرا, میں نے یہی مرنا ہے. میں کوئی نواز شریف یا وہ نہیں ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤں, میں نے ادھر رہنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میرا چیلنج ہے, مینار پاکستان پر یہ جلسہ ہو رہا ہے, عوام تاریخ توڑ دے گی لیکن یہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. خدا کے واسطے کچھ ہوش کریں. ہم کسی سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں, الیکشن مانگ رہے ہیں. اور سینٹ میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر اسحاق ڈار نے جو میزائل پروگرام پر بات کی ہے اس پر بھی انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ نامعلوم افراد کون تھے. وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ کون تھے. تو ظاہر ہے اب یہ براہ راست ایک قسم کا امپلائیڈلی یہ اسٹیبلشمنٹ پر ان کا اشارہ تھا کہ یہ ایک پورا جو ملا ہوا یہ پی ڈی ایم ٹولہ ہے. اور پھر کچھ جو ہے وہ پولیس آفیشلز جس طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو یہ سب مل کر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر خون خرابہ ہو اور الیکشن ڈیلے ہوں. یہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تھا اور اس منصوبے سے ڈیتھ ٹریپ تھا جس سے میں نکلا ہوں. تو اسلام آباد میں جو ہے وہ یہ ثبوت انہوں نے, تصویر اور ویڈیوز وہ کچھ انہوں نے چلائی ہے. اور وہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کو بالکل اس ملک میں چونکہ وہ فضا نہیں ہے کہ بندہ آزادانہ کھل کر بات کر سکے, لیکن کوئی بھی اندھا نہیں تھا. سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ملک کن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور یہ کس حد تک جا سکتے ہیں. چونکہ پہلے بھی عمران خان پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ہو چکا ہے. بہرحال یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے, انتہائی خطرناک ان کا قوم سے خطاب ہے. اور اس کی جو شہادتیں ہیں, جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں, وہ بکھری پڑی ہیں, وہ روز نظر آ رہی ہیں. وہ نگران حکومت جو پنجاب کی ہے اس کا رویہ نظر آ رہا ہے, وہ گورنر خیبر پختونخوا کا رویہ نظر آ رہا ہے, وہ ہمارے آئی جی صاحبان اور پولیس آفیشلز کا رویہ نظر آ رہا ہے. تو یہ جس طریقے سے جارحیت, بربریت, ظلم, یہ صرف تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے اور سب ایک پیج پر ہیں, ملے ہوئے ہیں. تو بعید نہیں ہے کہ اگر ایک قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے تو خدا نخواستہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے. یہ اب پاکستانی عوام کا امتحان ہے کہ انہوں نے عمران خان کو کس طرح پیسفلی قانون کے اندر رہتے ہوئے پروٹیکٹ کرنا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ فضل الرحمان کے سمدھی وہ گورنر بنائے گئے, اور گورنر آپ کو علم ہے ان کے پاس اختیار اتنا ہی ہوتا ہے جتنا جو سرفراز صاحب تھے
پی ٹی آئی کی ان کے پاس تھا، انہوں نے رینجر طلب کی تھی تو رینجر نہیں آئی تھی، لیکن ویسے آپریشن کے لیے جب موجودہ نگران حکومت کہتی ہے رینجر صاحب تشریف لے آتی ہے، چونکہ اس ملک کا ادارہ ہے، اس نے قانون کے مطابق آنا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ گورنر صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا نام کم لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن گورنر غلام علی کا سب کو پتا ہے، چونکہ ایک شریف آدمی ہے اعظم خان جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، نگران وزیر اعلیٰ، لیکن گورنر نے پورا ٹیک اوور کیا ہے، انتظامیہ ایسے لگتا ہے اس کے انڈر ہے، یا کسی نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے گورنر کی ماننی ہے۔ تو نگران وزیر اعلیٰ اس وقت بالکل جو ہے وہ ایک ایسے سمجھے کہ جو حالانکہ بااختیار وہ ہے آئین اور قانون کے مطابق، لیکن گورنر دھکے شاہی چلا رہا ہے۔ اس معاملے پر جو کے پی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، باخبر ذرائع، کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اور گورنر، ان کے درمیان شدید پھڈا چل رہا ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، اس پر ان کو کہا جا رہا ہے آپ استعفیٰ دے دیں، انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، میں تو الیکشن کے لیے آیا ہوں، آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، آپ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں ادھر ہی ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بڑی عام رضوان غلزئی صاحب نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان اور گورنر غلام علی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے، یعنی ٹھیک ٹھاک، یہ ظاہر ہے مہذب زبان میں لکھا ہے۔ اعظم خان نے گورنر سے کہا ہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں ہوں، آپ میری مرضی کے بغیر چائے میں چمچ نہیں ڈال سکتے، یعنی گورنر کا آئین کے تحت صدر اور گورنر کا اتنے اختیار ہوتا ہے، اور آپ کی جانبداری واضح ہے، آپ مداخلت کر رہے ہیں، آپ شفاف انتخابات نہیں کروانا چاہتے، اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اب یہ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس گورنر کے حوالے سے جو ویسے ہی جس کا کام ہی کوئی نہیں ہے ٹانگ اڑانا، اور وہ ٹانگ اڑا کے بیٹھا ہوا ہے، چونکہ کچھ شخصیات کا اشارہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حکم ہے اس کو بوٹوں تلے روندا جا رہا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال ہے، جنگل کا قانون لگ رہا ہے اس ملک کے اندر، جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تشدد کر دیتے ہیں۔ گور سیال ہمارا ایک صحافی دوست ہے، اور کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال کر جو پرچہ عمران خان پر ڈالا ہے، تو اس کو بھی عمران خان کے کارکنوں میں ڈال کر وہ بتاتا رہا ہے، اس نے کارڈ دکھایا اپنا، لیکن انہوں نے نگ پورے کرنے تھے اور اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا ہے۔ ایک عجیب قسم کی جو ہے وہ صورتحال ہے، لیکن بہرحال یہ آج بڑے خطرناک قسم کی جو گفتگو ہے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے۔ اب پاکستانی قوم نے کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے عمران خان کو، اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو چاہیے اس پر از خود نوٹس لے، اور اس کے اندر جو ہے عمران خان کی جو پیشی ہے، جب وہ عدالت کے لیے آج بھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے شاید کسی لمحے نکلیں تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہو جائے گی، ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے۔ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ تو اس وقت گلو بٹ بنا ہوا ہے، یعنی وہ ایک گھس بیٹھیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کٹ پتلی قسم کا وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کو دھمکیاں دینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جب اس طرح کی حکومت ہو اور ان کو عوام کے اندر انہوں نے جانا نہیں ہے، الیکٹڈ وہ ہے نہیں، تو وہ تو اشاروں پر اور چابی کے کھلونے ہیں، ریموٹ کے بٹن پر وہ چلیں گے جیسے ان کو چلایا جائے گا۔ سیکیورٹی عمران خان سے وہ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، یعنی پولیس تشدد کرے تو پھر بھی آپ پھول پیش کریں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے اس طرح کی۔ اب یہ عوام کیسے ڈیمانڈ پوری کرے؟ کن لوگوں کے حوالے یہ ملک ہو گیا ہے؟ کبھی کبھی سوچتے ہیں، اندازہ کریں تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ ملک کو لے جانا کدھر چاہتے ہیں، اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آخر یہ زرداریوں اور شریفوں کے ساتھ کوئی کیا سودا طے ہوا ہے، کس کا ہوا ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑی اس وقت کنفیوزڈ ہیں، لیکن ظاہر ہے تاریخ ایک دن جو ہے حقائق سے پردہ ضرور اٹھائے گی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔